السلام علیکم جی، خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے آگ کا دریا۔ ناول ہے قرۃ العین حیدر کا۔ آگ کا دریا جو ہے اردو ناول کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اپنے موضوع کے اعتبار سے اور اپنی تکنیک کے حوالے سے یہ اردو ناول کے سفر میں ممتاز دکھائی دیتا ہے۔ قرۃ العین حیدر نے اس عہد میں خود کو منوایا جب اردو فکشن کے بڑے بڑے نام جو ہے وہ بڑے اہمیت کے حامل تھے، اور قرۃ العین حیدر کے پہلے تینوں ناولوں کا جو موضوع تھا وہ برصغیر کی تقسیم ہے، جبکہ آگ کے دریا میں انہوں نے تقسیم کے تاریخی پہلوؤں کا مطالعہ کرنے کی کوشش کی، مگر اس تقسیم کے پس منظر میں پاکستان کا مطالبہ بھی اہم ہے جس سے انہوں نے نظر انداز کر دیا، جس کی وجہ سے ان کے ناول کو کافی کرٹیسائز کیا گیا۔ قرۃ العین حیدر کی تحریروں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان کے ذہن میں ہندوستان کی تقسیم نے گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ آگ کا دریا اپنے کینوس کے اعتبار سے ایک بڑا ناول ہے جس کا دائرہ ہندوستان کی قدیم تاریخ سے لے کر عہد جدید بلکہ تقسیم کے بعد بھی کئی سالوں پر محیط ہے۔ اس کا موضوع پورا ہندوستان اور اس کی انسانی تاریخ ہے۔ قرۃ العین حیدر کے جو پہلے ناول تھے ان کے اندر اود کے اشرافیہ کی زندگی کو موضوع بنایا گیا، جبکہ آگ کا دریا میں وہ حصہ جو قدیم ہندوستان کی تاریخ سے شروع ہو کر سر ہاورڈلے کی موت پر ختم ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو اگلے ویڈیو کے اندر یہ کلیئر کر دوں گی، یہ کوئی ایک کریکٹر ہے، اس کی موت پر ختم ہوتا ہے۔ اگر ناول سے نکال دیا جائے تو اس ناول اور ابتدائی دو ناولوں میں بہت کم فرق رہ جاتا ہے، یعنی قرۃ العین حیدر کے ابتدائی دو ناول کے اندر اور اس ناول کے اندر کوئی خاص فرق نہیں ہے اگر ان میں سے یہ دو کریکٹرز کو نکال دیا جائے۔ آگ کا دریا جو ہے اس کے ابتدائی 268 صفحات کو چھوڑ کر باقی تمام صفحات میں اس قصہ کا اعادہ کیا گیا ہے جو پہلے دونوں ناولوں میں موجود ہے۔ اس کا موضوع ایک ہی ہے، یہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر سید جاوید اختر، انہوں نے اس کے اوپر کیا تجزیہ اور اس پہ انہوں نے یہ کہا۔ قرۃ العین حیدر کے باقی ناول میرے بھی صنم خانے اور سفینہ غم دل دراصل مغرب کے بعض تجربات اور بعض مغربی مصنفین ورجینیا وولف کے خیالات اور نمونوں کی تقلید ہیں۔ اب بات کرتے ہیں آگ کا دریا کا، تو آگ کا دریا جو ہے اس کا مرکزی کردار وقت بھی ہو سکتا ہے، غیر منقسم ہندوستان بھی ہو سکتا ہے، اس کی تہذیب بھی، اور چار باغ کا اسٹیشن بھی جہاں سے اس ناول کے مرکزی کردار منزل یا نامرادی کی منزل کے جانب روانہ ہوتے ہیں۔ یہ تھا جی اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن۔ اب اگلی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ قرۃ العین حیدر نے اس ناول کے اندر کون سی ٹیکنیک کو یوز کیا۔ اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جی آگ کا دریا کے کردار اور کردار نگاری کا فن۔ قرۃ العین حیدر کے ناول نگاری کی تاریخ کے مختلف ابواب کو جب سامنے لاتی ہے تو آگ کا دریا کا موضوع ہندوستان کی 2500 سال پرانی تاریخ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اس لیے اس کے بنیادی کرداروں کا تعلق بھی قدیم ہندوستان کے ساتھ دکھائی دیتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہمیں کردار نظر آتا ہے وہ گوتم نیلمبر، ایسے ہی شاید اس کو بولنا ہے، نیلمبر کر کے یا نیلمبر جو بھی ہے، یہ اس کا کردار ہمیں نظر آتا ہے، اور یہ عہد قدیم کا نمائندہ ہے۔ یہ ایک مثالی طالب علم ہے جو گھر سے کوسوں دور ہے اور ایک آشرم میں تعلیم حاصل کرتا ہے۔ ریاضی، فلسفہ، مذہب، فنون لطیفہ اور سیاست یہ سارے اس کے پسندیدہ مضمون ہیں۔ شاعری اور ناٹک لکھنے میں اسے مہارت حاصل ہوتی ہے، اس کی بنائی تصویروں کی شہرت دور دور تک جا پہنچتی ہے۔ وہ تیر کر ندیاں پار کرتا ہے، بھیک مانگ کر پیٹ بھرتا ہے، زندگی کی آرام و آسائش کو قریب نہیں آنے دیتا۔ پھر راج کماری نرملا کی سہیلی چمپک سے اسے محبت ہو جاتی ہے، لیکن وہ اس راستے پر چلنا گناہ تصور کرتا ہے۔ پھر اچانک جو ہے وہ چندرگپت موریہ کی فوج جو ہے وہ اس شہر پر حملہ کرتی ہے اور وہ جنگ میں شریک ہو کر اپنی انگلیاں کٹوا بیٹھتا ہے، جس سے وہ مصوری کرتا تھا اور جس سے وہ ناٹک بھی لکھتا تھا۔ کچھ عرصہ کے بعد ایک ناٹک کی شوخ اداکارہ امیکا جو ہے وہ اس پر فدا ہو جاتی ہے اور اس کو ناٹک میں اداکاری شروع کروانے لگ جاتی ہے۔ یہ اس کی زندگی کا جو ہے ایک نیا رخ شروع ہو جاتا ہے، وہ جو ہے وہ شراب اور عورتوں کے اندر غرق ہو جاتا ہے۔ پھر جو ہے
ایک دن اسی طرح وہ ناٹک کر رہا ہوتا ہے، تو جس کے اندر جو ہے وہ اس کو اس کی پرانی محبت پھر سے نظر آئے گی، وہ ہم ابھی آگے جا کر ڈسکس کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ باری آتی ہے چمپک کے کردار کی۔ چمپک جو ہے اس کا کردار اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ گوتم نیلمبر کی محبت ہے، اور گوتم اس کی تلاش میں دور دراز جو ہے وہ یاترائیں بھی کرتا ہے، اور بڑی ٹولیوں کو بھی دیکھتا ہے، جہاں سے گزرتے ہیں لوگ ان کے اندر اس کو تلاش کرتا ہے۔ آخر کار وہ جو ہے نا دکھی ہو جاتا ہے کہ اب وہ اس کو نہیں ملنے والی، اور وہ کہیں مر کھپ گئی ہے، کہ اچانک ہی جو ہے وہ ایک دن وہ اسی طرح ناٹک کر رہا ہوتا ہے، تو آڈینس کے اندر جو ہے وہ اسے چمپک دکھائی دیتی ہے، جو کہ اس کی مانگ میں سندور ہوتا ہے، اور اس کے پاس ایک بچہ بیٹھا ہوتا ہے۔ تو وہ گوتم کہتا ہے کہ پہلے تو یہ میرے لیے مقدس تھی، لیکن اب یہ مزید مقدس ہو چکی ہے، کیونکہ یہ اب کسی کی بیوی ہے۔ اور پھر ناٹک ختم ہونے کے بعد ان کے اندر ایک سرسری سی جو ہے وہ ملاقات، قیامت خیز ملاقات ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے۔ اس رات گوتم جو ہے وہ ننگے پاؤں ناٹک کی دنیا چھوڑ کر دوبارہ جنگلوں میں کھو جاتا ہے، اور ایک ندی پار کرتے ہوئے ڈوب جاتا ہے۔ یہ گوتم کا کردار تھا۔ اگلا کردار ہے ابو المنصور کمال الدین کا کردار۔ یہ دراصل گوتم کے کردار کی ارتقائی صورت ہے۔ اس کا پس منظر جون پور کے ساتھ ہے، جو مصنفہ کے خاندان کا شہر ہے۔ اس کردار کی تخلیق میں مصنفہ نے بڑی محنت کی ہے۔ ہمیں اس کی زندگی میں ان گنت اتار چڑھاؤ دکھائی دیتے ہیں۔ کبھی وہ اس دنیا سے بیزار ہوتا ہے کہ اپنا سارا وجود دشتناک خلاص محسوس ہوتا ہے، اور وہ دل کی ویرانی سے گھبرا کر جو ہے راگ و رنگ اور جام و مینا کی محفلوں میں شریک ہو جاتا ہے، لیکن پھر اس کی طرف سے وہ جو ہے وہ واپس آ جاتا ہے۔ کبھی وہ فقیہوں پنڈتوں کی صحبت میں شریک ہو جاتا ہے، اور کہیں وہ جو ہے وہ محفلوں میں چلا جاتا ہے۔ یعنی اس کی جو ہے وہ اس کی کردار کے اندر جو ہے وہ ہمیں تضاد دکھائی دیتا ہے، کبھی وہ اس طرف تو کبھی وہ اس طرف۔ تیسرا کردار جو ہے اہم کردار وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے چمپا بائی کا کردار۔ یہ ایک طرف لکھنؤ کی تہذیب کے شباب اور حسن کی علامت کے طور پر بھی ابھرتا ہے، اور مگر جو ہی اس کا شباب رخصت ہوتا ہے تو وہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اس میں لکھنؤ کی تہذیب کا ایک خاص رنگ مصنفہ نے دکھایا ہے کہ اس وقت جب صنف نازک حسن و جمال کا پیکر رہتی ہے تو ہر کوئی اس پہ فدا ہوتا ہے، پھر اس کے گھر کے سامنے لائن بندی رہتی ہے، لیکن جیسے ہی جو ہے وہ بڑھاپا آتا ہے اس کا، تو لوگ اس کو خواب کی مثل بھول جاتے ہیں۔ آخری جو اس کا اہم کردار ہے وہ ہے جی چمپا احمد کا کردار۔ یہ ایک پڑھے لکھے متوسط گھرانے کی لڑکی ہے، اور اس کے چچا اور والد جو ہیں وہ مسلم لیگی تھے، اور وہ نظریاتی طور پر کشمکش کا شکار تھی۔ جس سوسائٹی میں اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا وہ سب جو ہیں پروگریسو اور کانگریسی تھے، اور ان کی محبت میں وہ ان کی ہم خیالی ہوتی ہے۔ وہ خوبصورت اور ذہین تھی، کالج میں بھی پڑھتی تھی۔ جین آسٹن اور کیٹس کے بھی ناول جو ہے وہ کیٹس کو بھی پڑھتی تھی، اور بھیا جو ہے وہ اس کی عزیز ترین سہیلی تہمینہ کے منگیتر ہونے کے باوجود اسے چاہنے لگے تھے اور شادی کی پیشکش کر بیٹھے تھے، مگر وہ گوتم کو پسند کرتی تھی جو اپنے کزن کی بیوی کو چاہتا تھا۔ چمپا کا المیہ یہ تھا کہ وہ حقیقت پسند سے زیادہ رومانٹک تھی، اور وہ زیادہ تر کئی لوگوں نے اس کو پروپوز کیا، لیکن وہ ان کو قبول نہ کر سکی، جس کی واحد وجہ یہی تھی کہ وہ مڈل کلاس سے تعلق رکھتی تھی، اور متوسط طبقے کے لیے ان لوگوں کے ہاں بڑی نفرت پائی جاتی ہے۔ تو یہ تھے جی قرۃ العین حیدر کے ناول کے اہم کردار، اور آگ کا دریا کا جو موضوع ہے وہ دراصل اس میں قرۃ العین حیدر نے جو ہے وہ بے ثباتی اور بے چارگی کو بڑی خوبصورتی سے مصور کیا ہے۔ ان تحریروں میں جا بجا انسان کی بے مائگی اور موت کی فرما روائی کی پرچھائی نظر آتی ہے کہ جب تک انسان زندہ ہوتا ہے دنیا کی رونقیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی موت آتی ہے تو وہ رعنائیاں جو ہیں وہ سب کچھ ایسے ختم ہو جاتا ہے کہ پل بھر میں سب کچھ ڈھہ جاتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کچھ تھا ہی نہیں، سب کچھ فنا ہو جاتا ہے۔ زندگی کے بارے میں قنوطیت پسندی ان کرداروں کی تعمیر میں بھی کارفرمائی دکھائی دیتی ہے، اور یہ قرۃ العین حیدر کے کردار جو ہیں بلند انسانی صفات ہونے کے باوجود عظیم تر نہ بن سکے۔ یہ تھا جی اس کا قرۃ العین حیدر کا
یہ تھے جس کے کردار، اور یہ ایک شارٹ سا بریف سا انٹروڈکشن تھا. میں نے کی پوائنٹس لکھ دیے ہیں، آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں تاکہ پیپر میں آپ کو آسانی ہو جائے. اگلی ویڈیو جو اسی پلے لسٹ میں موجود ہے اس کا ٹاپک ہوگا جی اس کی قرۃ العین حیدر کی ناول کے اندر شعور کی روح کی تکنیک جو وہ یوز کرتی ہے، شعور کی روح یعنی اسٹریم آف کانشیسنیس، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے، اسٹریم آف کانشیسنیس ان قرۃ العین حیدر ناولس. تو اگلی ویڈیو کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیے. اسٹے ٹیونڈ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.